پچھلے سبق میں ہم نے مشرکین کے جو باطل عقائد تھے، انہوں نے جو خود پر اپنے آپ ہی چیزیں حرام کی تھیں، ان کے متعلق پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ چیزیں ہم نے حرام نہیں کی، اور نبی کریم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جو اللہ نے مجھ پر کتاب نازل کی ہے، جو مجھ پر وحی آئی ہے، اس کے اندر تو ان چیزوں کا ذکر نہیں جو تم نے اپنے آپ پر حرام کر لی ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے اس گھنونے فعل پر ان کو سرزنش فرمائی، عذاب کی وعید سنائی کہ جو انہوں نے اللہ پر بہتان باندھا کہ یہ اللہ نے حرام کیا ہے، حالانکہ اللہ نے حرام ان پر نہیں کی تھی وہ چیزیں جو انہوں نے اپنے آپ پر خود سے حرام کی۔ تو پچھلی آیات میں ہم نے یہ پڑھا، اسی سے ملتا جلتا، اسی سے تعلق رکھنے والا یہ آج کا سبق ہمارا آیت نمبر 151 سے شروع ہو رہا ہے سورۃ الانعام کی۔ چونکہ پیچھے ان کے شرکی عقائد کی بات تھی، انہوں نے خود سے جو چیزیں اپنے اوپر حرام کی ہوئی تھی ان کی بات تھی، اور وہ اپنی اولادوں کو ناحق قتل کرتے تھے رزق کے خوف کی وجہ سے، یہ بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ حبیب پیارے، آپ ان سے کہیے کہ وہ لے کر آؤ نا، مجھ پہ بھی تلاوت کرو، جو تم باتیں کر رہے ہو وہ آیتیں مجھ پر بھی تلاوت کرو، مجھے بھی پتہ ہونا چاہیے۔ تو آیت نمبر 151 سورۃ الانعام کی اسی ضمن میں شروع ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ذلکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون۔ رب ذوالجلال نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام سے کہا کہ محبوب آپ ان سے بات کیجئے، آپ ان کو جواب دیجئے۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ امتیازی شان عطا فرمائی ہے کہ اگر یہودیوں نے بہتان اللہ پر باندھا تو رب ذوالجلال نے ڈائریکٹ یہودیوں سے بات نہیں کی، اپنے محبوب کو جواب سکھایا کہ محبوب آپ نے ان سے بات کرنی ہے۔ اگر عیسائیوں نے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو رب کا بیٹا بنایا، اللہ پر بہتان باندھا، اللہ کریم جل جلالہ نے نبی کریم علیہ السلام سے کہا کہ محبوب پیارے ان سے بھی بات آپ نے کرنی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے ہر وہ بات، ہر وہ جواب جو خود دینا تھا وہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی زبان حق ترجمان سے دلوایا۔ قل کہہ کے اپنی بات بھی تیرے منہ سے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی تیرے منہ سے سنی، کتنی گفتگو پسند ہے تیرے خدا کو تیری۔ یعنی اللہ رب العزت کو حضور کی گفتگو اتنی پسند ہے کہ اللہ نے اپنی بات قل کہہ کے فرمایا، قل محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ ان کو جواب دیجئے۔ قل کہہ کے اللہ رب العزت اپنی بات یعنی اپنا جواب محبوب کے ذریعے کفار و مشرکین کو دے رہا ہے۔ تو کہا قل تعالوا، آپ ان سے کہیے کہ آؤ، اتلو میں تلاوت کرتا ہوں، ما حرم ربکم علیکم، جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے نا، میں تمہیں تلاوت کر کے سناتا ہوں۔ مجھ پر تو میرے رب کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حرام اللہ نے کیا کیا ہے۔ اب وہ حرام اللہ نے کیا کیا کیا؟ فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، یہ تم پہ حرام کر دیا گیا۔ وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ صرف نیکی کرو گے، اس کے سوا کچھ نہیں کرو گے، یعنی ان کے ساتھ برا نہیں کرو گے، یہ تم پر حرام کر دیا گیا۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولاد کو رزق کے کم ہونے کی وجہ سے، یہ ڈر جو تمہارے دل میں بیٹھے گا نا کہ رزق تھوڑا ہو جائے گا اگر اولاد زیادہ ہو گئی، تو اللہ نے فرمایا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، رزق کی کمی کے ڈر کی وجہ سے اولاد کو قتل کرنا تم پر حرام کر دیا گیا۔ نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہاری اولادوں کو بھی رزق دیتے ہیں، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں۔ یہ حرام ہے
اس کو بھی نہیں، ان کو بچوں کو قتل نہیں کرنا۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور ظاہری اور باطنی فحش کے قریب نہیں جانا، فحاشی کے قریب نہیں جانا، برائی کے قریب نہیں جانا، یہ بھی تم پر حرام کر دیا گیا۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور جس شخص کے قتل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے تم نے اس کو قتل نہیں کرنا، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ، کہ کہیں ایسا موقع آ جاتا ہے قصاص والی جو بات ہے کہ قتل کے بدلے میں قتل، اس کے علاوہ اللہ فرما رہا ہے کہ دوسری جانوں کو تم پر حرام کر دیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ مومن کی 3 چیزیں مومن پر حرام ہیں، مومن کا مال مومن پر حرام ہے، مومن کی عزت مومن پر حرام ہے، اور مومن کا خون مومن پر حرام ہے۔ یعنی مومن کا خون نہیں بہائے گا، مومن کی عزت سے نہیں کھیلے گا، اس کو بدنام نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا، اور مومن کا مال غصب نہیں کرے گا۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اور یہ تمہارے رب کی طرف سے تاکید کے ساتھ کیا گیا حکم ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کر لو، تاکہ تم سمجھ سکو کہ اللہ نے تم پر کون کون سی چیزوں کو حرام کیا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، اور تم پر یہ بھی حرام کر دیا گیا کہ یتیم کے مال کے قریب نہیں جانا، إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، مگر احسن طریقہ، اچھے طریقے کے ساتھ، حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، وہ اچھا طریقہ کون سا ہے کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، یہ ہے اچھا طریقہ۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے تم پر کم ناپ، کم تولنا یہ بھی حرام کر دیا گیا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اور پوری پیمائش کرو، پورا تولو، بالقسط، انصاف کے ساتھ، لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ کریم فرماتا ہے ہم ہر شخص کو اس کی طاقت کے مطابق تکلیف دیتے ہیں، جس کی جتنی طاقت ہوتی ہے اس سے زیادہ ہم تکلیف نہیں دیتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف دے۔ رب ذوالجلال بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے اللہ تعالیٰ، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ وہ 1 پاؤ وزن اٹھانے والا ہے، اللہ کریم اس کو آدھا کلو دے دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے بار بار قرآن کریم میں یہی فرمایا، لا نکلف نفسا الا وسعها، رب فرماتا ہم کسی بھی جان کو، کسی بھی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، جو جس قابل ہو ہم اس کو وہی دیتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اور پھر تم پر یہ بھی حرام کر دیا گیا کہ تم کبھی بھی عدل و انصاف کے خلاف بات نہ کرو، چاہے تمہارا قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب تم کوئی بات کہو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو، چاہے وہ تمہارا قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تاکید کے ساتھ تمہیں حکم دیا گیا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ اب آئیے، ہم نے یہ 3 آیتیں جو ہیں ان کو پڑھا، اب ان کا ہم ترجمہ پڑھ چکے، ان کی تفسیر تھوڑی سی جان لیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے آیت نمبر 151 میں فرمایا، چونکہ پیچھے ہم نے مضمون پڑھا کہ وہ اللہ پر بہتان باندھ رہے تھے، اللہ نے یہ بھی حرام کر دیا، اللہ نے یہ بھی حرام کر دیا، اللہ نے یہ بھی حرام کر دیا، جھوٹ بول رہے تھے یہودی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام سے کہا کہ محبوب پیارے آپ ان کو بتاؤ کہ تم جو جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے جھوٹ کا صفایا اس بات کے ساتھ ہو جائے گا کہ میں تو اللہ کی وہ آیتیں پڑھ کے تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ نے کیا کیا حرام کیا ہے۔ سب سے پہلے ہے اللہ نے شرک کو حرام کر دیا کہ اپنے ساتھ کسی کو اللہ پسند نہیں کرتا، شریک نہ ٹھہراؤ۔ رب فرماتا ہے اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ چیز حرام کر دی گئی کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ۔ اب اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہوتا یہ تھا کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا، اور پھر کچھ یہودی جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، کچھ یہودی ستاروں کو اللہ مانتے تھے، الہ مانتے تھے،
کچھ یہودی آگ کی پوجا کرتے تھے۔ جتنے بھی فرقے تھے مشرکین کے، اللہ نے سب کا رد کر دیا کہ کوئی کسی چیز کے ساتھ اللہ تشرکو بہ شیئا، کسی ایک چیز کے ساتھ بھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ نہ کوئی ستاروں کے ساتھ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، نہ کوئی پتھروں کے ساتھ، نہ کوئی جنوں کے ساتھ۔ کچھ لوگ جنوں کو خدا مانتے تھے۔ تو شرک جو ہے اس کو نجس کہا گیا قرآن کریم میں۔ اور پھر اس کے بعد دوسری چیز، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ برائی نہیں کرنی، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ بس نیکی ہی نیکی کرنی ہے۔ اور والدین کے ساتھ جو نیکی ہے، آپ سارے سمجھتے ہیں کہ بندہ بے شک 90 سال کا ہو جائے، 100 سال کا ہو جائے، نہ اس کو کبھی اپنی ماں بھولتی ہے، نہ اس کو کبھی اپنا باپ بھولتا ہے۔ ان کی وہ شفقتیں، ان کا وہ پیار، ان کی وہ محبت، بندہ بڑھاپے میں بھی چلا جائے تو اپنی والدہ کو یاد کر کے رو دیتا ہے۔ وہ ان کا پیار جو ہے وہ کبھی بھی انسان کے ذہن سے نہیں نکلتا۔ تو رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں اسی لیے ارشاد فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اللہ نے یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے ان اشکر لی ولیوالدیک الی المصیر، او میری طرف لوٹنے والے بندے میرا بھی شکریہ ادا کر، اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کر۔ ان اشکر لی، میرا شکریہ ادا کر، ولیوالدیک، اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کر۔ والدیک یعنی والدین جس کو ہم کہتے ہیں، والدئی قرآن پاک میں والدئی کا لفظ ہے۔ جس طرح ہم رب جعلنی پڑھتے ہیں نا، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولیوالدی، ولیوالدی، والدیہ سے مراد ہے ماں باپ دونوں۔ تو یہاں بھی اللہ کریم فرماتا ہے سورہ لقمان میں انشکر لی، میرا شکریہ ادا کرو، ولیوالدیک، اور اپنے ماں باپ دونوں کا شکریہ ادا کرو، الی المصیر، تاکہ تم جب میری طرف لوٹ کے آؤ تو جواب دینا آسان ہو جائے تمہیں۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک جو ہے اس کی بڑی تاکید کی گئی۔ اور پھر اللہ کریم نے فرمایا ولا تقتلوا اولادکم من املاق۔ ہوتا یہ تھا عرب کے معاشرے میں کچھ لوگ شرمندگی کی وجہ سے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے یا ان کو ویسے مار دیتے، اور کچھ لوگ اپنی اولاد کو رزق کی کمی کے خوف سے مار دیتے یا عزل کرتے تھے۔ جو شادی شدہ اب دوست بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ شادی کے بعد انسان جب یہ کوشش کرتا ہے نا کہ میرے اولاد نہ ہو، میں اپنی بیوی کا حق تو ادا کروں لیکن حمل نہ ٹھہرے، اس کو شریعت میں کہتے ہیں عزل، عین زے اور لام، عزل، اس کو عزل کہا گیا۔ صحابہ نے نبی کریم علیہ السلام سے ایک دن پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم عزل کر لیا کریں، یعنی اپنی بیویوں کا حق ادا کر دیں لیکن ایسے ادا کریں کہ حمل نہ ٹھہرے؟ تو رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، عزل نہ کرو، جس نے دنیا کے اندر آنا ہے، جس کا اللہ نے لکھ دیا ہے وہ آ کر ہی رہے گا، چاہے تم جو مرضی کر لو۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس بات سے منع کر دیا اور فرمایا کہ تم یہ خوف نہ کرو کہ وہ دنیا میں آئے گا تمہارے رزق کے اندر کمی آ جائے گی۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے ساتھ ہی یہ ارشاد فرما دیا نحن نرزقکم وإیاہم، اللہ فرماتا ہے او بندے اپنی اولاد کے بارے میں تو فکر کرنا تو نے شروع کر دیا ہے کہ اگر بچے 4 ہو گئے 5 ہو گئے تو رزق کہاں سے آئے گا؟ تو نے کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچا کہ جب تجھے ہم رزق دے رہے ہیں تو تیری اولاد کو بھی دے دیں گے؟ تو دنیا میں آ گیا، تو دنیا میں آ کے دنیا کی رنگینیوں کے اندر مگن ہو گیا، تو دنیا کے اندر آ کے دنیا کی ساری آسائشیں، ساری سہولتیں، ساری نعمتیں ان کے مزے چکھ رہا ہے، لیکن جو اللہ کی طرف سے آنے والا مہمان ہے اس کے بارے میں تیرے دل کے اندر یہ ہے کہ وہ آئے گا تو رزق میں کمی آ جائے گی۔ جب تیرے آنے سے رزق میں کمی نہیں آئی تو اس کے آنے سے بھی رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کریم فرماتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تجھے بھی رزق دے رہے ہیں، ہم اسے بھی رزق دیں گے جو دنیا کے اندر آئے گا۔ اور اب فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کبھی بھی ظاہر طور پر اور پوشیدہ چھپ کے برائی نہ کرو، اللہ جانتا ہے تمہیں، تم چھپ کے برائی کرو گے اللہ تب بھی تمہیں جانتا ہے،
تم ظاہری طور پہ برائی کرو گے، اللہ تب بھی تمہیں جانتا ہے، رب سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ناحق کسی کو قتل نہ کرو، جس کو اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے اس کو کبھی قتل نہ کرو۔ یہ قتل کرنا بھی بہت بڑا جرم ہے، اور بلکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ جو کوئی جان بوجھ کر کسی ایک انسان کو قتل کرتا ہے گویا وہ پوری انسانیت کو قتل کرتا ہے۔ فساد فی الارض سے زمین پر فساد پھیلانے سے اللہ نے منع کیا، لڑنے سے اللہ نے منع کیا، قتل کرنے سے اللہ نے منع کیا۔ اور بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی دو شخص ایک دوسرے کو مارنے کے درپے ہوتے ہیں، ایک کہتا ہے میں اس کو مار دوں، دوسرا کہتا ہے میں اس کو مار دوں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دونوں جہنمی ہیں۔ ان میں سے چاہے ایک مر جائے یا دونوں مر جائے، وہ دونوں جہنمی ہیں۔ کیوں جہنمی ہیں؟ کہ مسلمان کی جان کا کبھی دشمن نہیں ہو سکتا۔ وقتی طور پہ اختلاف اس کو ہو سکتا ہے، اس کی اجازت بھی ہے کہ آپ کسی کی رائے سے اختلاف رکھتے ہیں تو رکھ لیں، کسی کے ساتھ آپ کا ذہن میچ نہیں کر رہا کوئی بات نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی آپ کے ذہن کے مطابق بات نہیں کر رہا تو آپ اس کو مار دو، ایسا نہیں ہے۔ اختلاف رائے یہ حضور کی امت کے اندر رائج ہے، اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو اس کی اجازت دی، لیکن یہ نہیں کہ آپ اختلاف کی وجہ سے کسی کو قتل کر دو۔ قتل کرنا بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے۔ اور اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ۔ یعنی اگر تمہارے بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہو گئے بچے، تو اللہ کریم فرماتا ہے ان کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ اب ہمارے ہاں اور بھی کئی طرح کی بیماریاں موجود ہیں، گناہ موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ ایک یہ بھی موجود ہے کہ ہم یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں۔ اکثر لوگ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں چلے جانا ہے، لیکن کچھ لوگ اس چیز کا خیال بالکل نہیں رکھتے کہ آج اگر ہم کسی یتیم کے ساتھ کوئی غیر اخلاقی کام کریں گے، اس کا مال کھائیں گے تو پھر آگے جا کے ہم نے بھگتنا بھی ہے، وہ اس چیز کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے۔ تو رب ذوالجلال نے یتیم کا مال کھانے سے اس کو حرام کیا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ یتیم ہے، اس کا والد ترکے کے اندر 2 لاکھ روپیہ چھوڑ کے گیا ہے، بچہ ابھی نابالغ ہے، 5-7 سال کا ہے، اس کا کوئی رشتہ دار، نہ ماموں، نہ چاچو، نہ تایا، نہ پھپھی، نہ خالہ، کوئی اس کا مال اس بچے کے بالغ ہونے تک خرچ نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے اس کو خرچ نہیں کر سکتے۔ ہاں البتہ ایک صورت اس کے اندر ضرور موجود ہے کہ چند لوگوں کو گواہ بنا لیں، اگر وہ بچہ بیمار ہو جائے، اس بچے پر کچھ پیسے خرچ کرنے پڑیں تو ان پیسوں میں اس بچے پر ہی وہ خرچ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہاں پہ گواہ موجود ہوں کہ وہ پیسے جو ہیں وہ اسی بچے پر خرچ کیے گئے ہیں۔ ورنہ ہوتا کیا ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص فوت ہو گیا، اس کی وراثت میں سے کچھ پیسے بچے، لوگ اس کے پیسوں میں سے اس کے لیے کل شریف کا ختم دلواتے ہیں۔ بندہ فوت ہو گیا، پیچھے چھوٹے بچے ہیں اس کے، اب بھائیوں نے کیا سوچا یا بہنوں نے کیا سوچا، انہوں نے اس کے پیسوں میں سے اب اس کا کل شریف کا ختم دلوانا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں رائج ہے، نہیں دلوا سکتے، آپ ان پیسوں کے حقدار ہی نہیں ہیں کہ ان پیسوں سے کچھ خرچ کریں لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ جو آپ سامان لے کر آئیں گے وہ آپ لوگوں کو تقسیم کرنے کے لیے لے کر آئیں گے، اور ان چھوٹے بچوں کو اس بات کا شعور نہیں ہے۔ یہ شریعت کہتی ہے کہ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے پاس نہیں جانا، اس کو اپنی مرضی سے آپ خرچ نہیں کر سکتے۔ ہاں وہ بچہ اگر بالغ ہے پھر اس کی مرضی ہے وہ اس کو خرچ کرے، ورنہ بصورت دیگر یہ فرض ہے گھر والوں پر، باقی رشتہ داروں پر کہ یتیم کے مال کی وہ حفاظت کریں، یتیم کے مال کو سنبھال کے رکھے، جب وہ بالغ ہو جائے تب اس کے سپرد کر دیں۔ تو اللہ کریم نے اس جانب یہ اشارہ فرمایا کہ کوئی اس کے مال کو اپنی مرضی سے خرچ نہ کرے۔ اور پھر اللہ کریم نے فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل پر سب سے بڑے بڑے عذاب جو آئے ہیں وہ ناپ تول میں کمی کی وجہ سے آئے ہیں۔ آپ 30ویں پارے میں سورت پڑھیں گے نا، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، اس کے اندر یہ وزن میں کمی کرنے والوں کے بارے میں بہت زیادہ وعید آئی ہے۔
اگر آپ کو کہیں پہ کوئی پیمائش کرنے کے لیے کھڑا کر دیا گیا، وہاں آپ اگر ایک سوتر کا بھی فرق لے کر آئیں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ پھر ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے بنی اسرائیل والا کام کیا۔ آپ اگر دکاندار ہیں، آپ اگر آڑتی ہیں، آپ کا ناپ تول کے ساتھ کام ہے، تو پھر یاد رکھیے آپ کی قبر میں کسی اور نے نہیں جانا، آپ نے اپنی قبر میں خود جانا ہے، آپ نے اپنا حساب خود دینا ہے، کوئی آپ کی جگہ پہ حساب نہیں دے گا۔ سیل مین آپ نے رکھے ہوئے ہیں، اگر سیل مین ہیں آپ، بہت سارے سیل مین مالک کی خوشنودی کے لیے کم تول دیتے ہیں کہ مالک راضی ہو جائے۔ یاد رکھیے گا ایسے سیل مین بھی قیامت کے دن انہی لوگوں میں سے اٹھائے جائیں گے۔ وہ اپنی قبر کو کالا کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ اپنے جز وقتی دکان کے مالک کی خوشنودی کے لیے۔ اگر وہ اس کے اندر کوئی ناپ تول میں کمی کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اس کا ضرور اس کی سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، فرمایا سچی بات کرو جب بھی کرو، عدل والی بات کرو جب بھی کرے، چاہے تمہارا قریبی ہی سامنے کیوں نہ ہو۔ بلکہ ایک آیت میں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر ماں باپ سامنے آ جائیں تو عدل والی بات کرو، بہن بھائی آ جائیں عدل والی بات کرو، کوئی خونی رشتہ دار آ جائے عدل والی بات کرو۔ تمہارے اوپر یہ فرض کر دیا گیا، کیوں؟ کیونکہ ماں کے جھوٹ کی سزا ماں کو ملنی ہے، آپ کو نہیں ملنی۔ ماں باپ کے سچ کی سزا ان کو، جزا ان کو ملنی ہے، آپ کو نہیں ملنی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح طور پر ارشاد فرما دیا، اور رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ تم نے وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، سچی بات کرو جب بھی کرو چاہے سامنے تمہارا قریبی ہی کیوں نہ ہو، وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ جو ہے اس کو پورا کرو۔ اللہ کے ساتھ کیا وعدہ کیا ہم نے؟ اللہ کے ساتھ یہی وعدہ ہے ہر مومن کا کہ یا اللہ تیرے ساتھ شریک کسی کو نہیں کریں گے، یا اللہ جو تو نے کہا ہم اس کو مانیں گے، یا اللہ جو سچ ہے اس کی اطاعت کریں گے، جو جھوٹ ہے اس کی اطاعت نہیں کریں گے۔ یہ اللہ کے ساتھ یہی تو وعدہ ہے بندہ مومن کا۔ جب ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، اس کے اندر جو مفہوم ہے، جو مطلب چھپا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یا اللہ تیرے سوا کسی اور کی نہیں مانیں گے۔ لا الہ الا اللہ، یا اللہ نہ تیرے سوا کسی اور کو مانیں گے، نہ تیرے سوا کسی اور کی مانیں گے۔ محمد الرسول اللہ، جو تیرے محبوب کریم علیہ السلام ہم پر قرآن لے کر آئے ہیں، قرآن کی تعلیمات ہمیں بھیجی ہیں، یا اللہ اسی پر ہم عمل پیرا ہوں گے، انہی کو ہم سچا سمجھیں گے۔ تو اللہ کریم یہ ساری باتیں فرمانے کے بعد رب ذوالجلال فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اللہ فرماتا ہے بے شک یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی راستے کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، وہ دوسرے راستے تمہیں اللہ سے الگ کر دیں گے۔ دوسرے راستے کون کون سے ہیں؟ اللہ کا راستہ کون سا ہے پہلے وہ دیکھ لیں۔ اللہ کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ ظلم نہ کرو، یتیموں کے ساتھ ظلم نہ کرو، رشتہ داروں کے حقوق پہچانو، اور اپنی اولاد کو رزق کی کمی کی وجہ سے قتل نہ کرو، اور سچی بات کرو، کسی مسلمان کو قتل نہ کرو۔ یہ ہے اللہ والا راستہ۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا راستہ ہے، اسی راستے کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور اللہ کے راستے کے سوا جب دوسرے راستے پر چلو گے تو اللہ کے راستے سے الگ کر دیے جاؤ گے۔ آج مسلمان، آپ سارے سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی وقت کیا ہے۔ آج مسلمان جو ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، آج جو مسلمانوں کو علیحدہ کر کر کے مارا جا رہا ہے، وہ وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم ہوس کے اندر زیادہ ہو چکے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ وجہ اصل میں یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی پیروی چھوڑ کے شیطان کی پیروی شروع کی ہے۔ اللہ کی پیروی چھوڑ کے خواہشات نفسانی کی پیروی ہم نے شروع کر رکھی ہے۔ تو رب ذوالجلال فرماتا ہے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ اللہ نے تمہیں تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے کہ اللہ ہی کے راستے پر چلو، غیروں کے راستے پر نہ چلو، تاکہ تم گمراہی سے بچ سکو، متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور پھر رب ذوالجلال ان یہودیوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمہ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ رب فرماتا ہے پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور اس شخص پر نعمت پوری کرنے کے لیے جس نے نیک کام کیے،
اور اس کتاب کے اندر ہر چیز کی تفصیل ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، تاکہ وہ بندہ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئے۔ ہمیں قرآن پاک دیا، یہودیوں کو تورات دی۔ یہ کس لیے دی؟ تاکہ ہر وہ بندہ جس کو یہ کتاب دی گئی وہ سمجھ سکے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر انعام کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کیسے دی ہے۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے جو کتاب نازل کی ہے، چاہے وہ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن ہے، ان کتابوں کے اندر ہم نے بندوں کے لیے رحمت بھی رکھی ہے، ہدایت بھی رکھی ہے۔ کن بندوں کے لیے؟ ان بندوں کے لیے جو اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئیں، یعنی جن کا یہ یقین کامل ہو کہ دنیا تو 2-4 دن کی ہے، یہ دنیا سے ہم نے نکل جانا ہے اور بروز حشر ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ کبھی بھی بد عہد نہیں ہو سکتا، وہ بندہ کبھی بھی بد عہد نہیں ہو سکتا جس کو یہ یقین ہو کہ میری ملاقات اللہ سے ہونے والی ہے، وہ کبھی بد عہد نہیں ہو سکتا۔ اور پھر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، یہ کتاب قرآن جس کو ہم نے نازل کیا یہ برکت والی ہے، لہٰذا تم اسی کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين، یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی کہ کہیں تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم سے پہلے صرف 2 گروہوں پر کتاب نازل کی گئی، کہیں تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم سے پہلوں پر نازل کی گئی یا ہم پر نازل نہیں کی گئی۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور بے شک ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے غافل تھے۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ایک دن کہ کچھ لوگ اس لیے بھی مسئلہ نہیں پوچھتے، ان کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھئی اگر مسئلہ پوچھ لیا نا تو ساڑھے تے پھر واجب ہو جانی ہے چیز، اس واسطے مسئلہ پوچھو ہی نہ، بس چپ کر کے جڑا نا جو کر دے کری جاؤ، مسئلہ پوچھو نا، جے مسئلہ پوچھ لیا تو پھر ساڑھے تے وہ کام کرنا لازم آ جائے گا۔ اللہ کریم فرماتا ہے ہم نے کتاب اسی لیے نازل کی ہے تاکہ تم جاہل ہونے کا ناٹک نہ کر سکو، تاکہ تم بروز حشر یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے تو پڑھا ہی نہیں تھا۔ اللہ کریم فرماتا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، تاکہ تم بروز حشر یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا۔ رب فرماتا ہے ہم نے کتاب کو نازل کر دیا ہے تاکہ تم یہ الزام نہ دے سکو کہ ہم سے پہلے صرف 2 گروہوں پر کتاب نازل کی گئی، یہودیوں اور عیسائیوں پر، اور ہم پر تو نازل نہیں کی گئی۔ یا یہودیوں کو یہ کہا گیا کہ وہ یہودی اللہ کی بارگاہ میں یہ ڈرامہ نہ کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اللہ تو سارا جانتا ہے، تاکہ وہ یہ نہ قیامت والے دن کہہ سکے کہ یا اللہ ہمیں تو نہیں پتہ تھا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر تمہیں تورات اور انجیل سے نہیں پتہ چل سکا، ہم نے پھر قرآن بھی نازل کیا تھا، یہ اسی لیے نازل کیا تھا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے۔ تو اور وہ قیامت والے دن ان کے پاس پھر جواز کوئی نہیں ہوگا۔ او تقولوا لو ان انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، یا تم یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل کی جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، لو اب تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی، ہدایت اور رحمت۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ وصدف عنہا، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور اللہ کی آیتوں سے منہ پھیرے۔ اب اللہ کریم فرماتا ہے قرآن کو ہم نے آخری اور حتمی دلیل بنا کر تمہارے پاس بھیج دیا ہے۔ قرآن آنے کے بعد کسی بندے کے پاس یہ جواز باقی نہیں رہا کہ ہمیں پتہ نہیں چلا، ہمیں اس بات کی خبر نہیں تھی، ہمیں اس بات کی خبر نہیں تھی، ہمیں یہ مسئلہ نہیں پتہ چل سکا۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے پاس روشن کتاب جو ہے اس کو ہدایت اور رحمت بنا کر بھیج دیا ہے۔ اب اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو قرآن آنے کے بعد بھی اللہ کی تکذیب کرے۔ قرآن آ گیا، اس کے اندر جو حرام ہے سارے لکھ دیے گئے، جو حلال ہیں وہ سارے لکھ دیے گئے، جو راستہ حق والا ہے وہ لکھ دیا گیا، جو راستہ باطل والا ہے وہ لکھ دیا گیا۔ اب قرآن آنے کے بعد جو شخص اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرے، سنجزی الذین یصدفون عن آیاتنا سوء العذاب بما کانوا یصدفون، اللہ کریم فرماتا ہے پھر ان قریب ہم ان اپنی آیتوں سے منہ پھیرنے والوں کو برے عذاب والی سزا دیں گے، اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں سے منہ پھیرا تھا۔ اب اللہ کی آیتوں سے منہ پھیرنا کیا ہے؟ جیسے ہم چونکہ پنجابی لوگ ہیں تو بعض دفعہ ہمیں کوئی بندہ سمجھاتا ہے
وہ کہتا ہے یار قرآن پاک میں یہ بات آئی ہے، تو ہم غصے میں اس کو کہہ دیتے ہیں وہ بیٹھ بڑا تو عالم، سام تو اپنی آیتاں اپنے کول ہی رکھ تو ہے۔ ہم پنجابی لوگ ہیں، غصے کے اندر ایسی بات کہہ دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا ایسی بات جب آپ قرآنی آیات کے مقابلے میں کہیں گے آپ فوراً اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ آپ نے وہ اللہ کی آیت کی تکذیب کر دی۔ ایک شخص آپ کو اللہ سے ڈرانے کے لیے وہ اللہ کی آیت یاد کروا رہا ہے کہ آپ غصے کے اندر ہیں، آپ کو وہ اللہ کی قرآن کی آیت سنا رہا ہے تاکہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، آپ کا دماغ اللہ کی طرف توجہ کرے کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، جب اللہ نے یہ کہہ دیا ہے تو میرا اب غصہ کرنا نہیں بنتا۔ لیکن اگر اس غصے کے دوران آپ اس شخص کو ہی ڈانٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی آیتیں اپنے پاس رکھو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں۔ اس سے اللہ کریم نے منع فرمایا۔ آپ غصے کے اندر ہیں، آپ خوشی کے اندر ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو خوشی میں دین کو بھول جاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو غمی کے اندر دین کو بھول جاتے ہیں۔ دونوں حالتوں میں بندے کو مستقیم رہنا ضروری ہے کہ وہ اپنی حالت کو قائم رکھے۔ غصہ ہے تب بھی اللہ کا بندہ بن کے رہے کہ جب اس کو اللہ کی بات سنائی جائے تو غصے کے اندر فوراً وہ اللہ کی طرف توجہ کرے، اور اگر وہ خوشی سے سرشار ہے اور خوشی کے اندر وہ ناچ رہا ہے، خوشی کے اندر وہ اپنے آپ سے بالکل بے خبر ہے، لیکن جیسے ہی اس کو اللہ کی خبر دی جائے تو وہ خوشی جو ہے اس کی بے رہروی کا شکار نہ بنے، بلکہ فوراً وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ یہ ہے اصل وہ بندہ جو اللہ کی آیتوں کو ماننے والا ہے۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آیات ربك يوم يأتي بعض آیات ربك لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او كسبت في ایمانها خیرا قل انتظروا انا منتظرون۔ اچھا، ان میں سے کچھ لوگ کیا تھے؟ وہ صرف یہ انتظار کر رہے تھے یہودی کہ ان تأتیہم الملائکہ، کہ فرشتے سامنے آ کے ہمیں بتائیں، او یأتی ربک، یا اللہ خود زمین پہ آ کے ہمیں بتائے، او یأتی بعض آیات ربک، یا رب کی نشانیاں آسمان سے اتر کے ہمارے سامنے آ جائیں۔ تین تقاضے تھے ان کے، یہود و نصارہ کے، یا فرشتے سامنے آ جائیں، یا اللہ سامنے آ کے ہمیں بتائے، یا اللہ کی نشانیاں واضح طور پر ہمارے سامنے آ جائیں، پھر ہم مانیں گے۔ یوم یاتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، اور جس دن آپ کے رب کی نشانیاں آ جائیں گی نا، فرمایا ان کے تو یہ تین تقاضے ہیں کہ فرشتے آ جائیں، اللہ خود آ جائے، یا اللہ کی نشانی آ جائے، تو محبوب آپ ان سے کہیے کہ یوم یاتی، جس دن آئے گی نا بعض آیات، جس دن اللہ کی بعض آیتیں زمین پر آ جائیں گی، لا ینفع نفسا ایمانها، تو کسی شخص کا ایمان بھی اس کو پھر نفع نہیں دے گا۔ ایک بندہ ہے، اس نے 80 سال کی عمر گزاری ہے اور 80 سال وہ بے ایمان رہا، اس کے سامنے اللہ کی نشانی آ گئی، تو اللہ کریم فرماتا ہے اب اگر وہ موت کے وقت کہے گا نا اب میں ایمان لے کے آیا، تو رب فرماتا ہے لا ینفع نفسا ایمانها، اب اس کا ایمان اس کو کوئی نفع نہیں بخشے گا۔ کہ جب وہ اللہ کی نشانی کو دیکھ کر ایمان لائے گا نا، رب فرماتا ہے پھر اس کا ایمان اس کو نفع نہیں بخشے گا۔ لم تکن آمنت من قبل، کیوں نہیں نفع بخشے گا؟ کیونکہ اس سے پہلے وہ ایمان نہیں لے کر آیا، اس کو بار بار سمجھایا جاتا رہا۔ او کسبت فی ایمانها خیرا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کی ہو۔ ایک بندہ ہے وہ ساری زندگی کلمہ پڑھتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، ایمان کی حالت میں رہا، لیکن وہ نیکی نہ کر سکا، اس کو نیکی کی توفیق ہی نہ مل سکی۔ آپ چونکہ میں زیادہ لوگوں میں بیٹھتا اٹھتا نہیں ہوں، آپ زیادہ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، کاروباری لوگ زیادہ ہیں، آپ احباب بہت سارے ایسے لوگوں کو بھی جانتے ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی کبھی نماز نہیں پڑھی۔ 2-4 کو تو میں بھی جانتا ہوں اپنے گاؤں میں۔ تو آپ بھی کئی ایسے اشخاص کو جانتے ہوں گے جن کو کبھی آپ نے مسجد کے اندر نہیں دیکھا ہوگا، جن کو کبھی آپ نے نیکی کے کاموں کے اندر، لیکن وہ ہیں مسلمان، کلمہ وہ پڑھتے ہیں، آپ نے ان کو کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے ایسے اشخاص کہ جنہوں نے ساری زندگی ایمان تو رکھا لیکن نیکی کا منہ نہیں دیکھا، رب ذوالجلال فرماتا ہے پھر جب وہ موت کے وقت توبہ کریں گے نا، پھر کچھ نہیں ملے گا ان کو،
ان کو پھر کچھ نہیں ملنے والا۔ قل اے محبوب آپ ایسے لوگوں سے کہہ دیجئے انتظروا انا منتظرون، کہ تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اللہ تمہارے ساتھ کیا کرتا ہے اور ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے۔ ان الذین فرقوا، بے شک جنہوں نے فرقے بنا لیے، دینہم اپنے دین کے اندر، وکانوا شیعا اور دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ شیعہ لفظ آپ سنتے ہیں، شیعہ کا لفظ آپ عام ہی سنتے ہیں، شیعہ کا معنی ہے گروہ، ٹھیک ہے، شیعہ لفظ کا معنی کیا ہے؟ گروہ، اور فرقہ اس کا مطلب بھی چھوٹا گروہ۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وکانوا شیعا چھوٹے چھوٹے گروہ بنا لیے، لست منہم فی شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، اے محبوب آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، پھر اللہ ان کو بتائے گا جو کچھ وہ دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ یہ فرقہ بندی کیا ہے؟ فرقہ بندی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے قوانین سے ہٹ جانا، اپنی مرضی کے چھوٹے چھوٹے فرقے بنا لینا، اپنی مرضی میں۔ یہ دیوبندی، وہابی، سنی، اس طرح کی یہ جو چیزیں ہیں نا، ان کو آپ فرقہ نہ سمجھیں، یہ فرقے نہیں ہیں، یہ چند جماعتیں ہیں جو الگ الگ تشخص انہوں نے اپنا قائم کیا ہے۔ اللہ پہ سارے متفق ہیں، رسول اللہ پہ سارے متفق ہیں، قرآن پہ سارے متفق ہیں، 5 نمازوں پہ سارے متفق ہیں۔ فرقہ کیا ہے؟ فرقہ وہ ہے جو اپنی دین کے اندر نئی ایک سمت کا تعین کر لے کہ یہ میری راہ ہے، میں نے اس راہ پہ چلنا ہے۔ ہم جو چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے اندر منقسم ہو گئے، اب میں یہاں بیٹھ کے اگر کہوں کہ سارے دیوبندی کافر ہیں تو آپ کہیں گے کہ جناب آپ کا تو دماغ خراب ہو گیا، میں کیسے کہہ سکتا ہوں ہر دیوبندی کافر ہے؟ میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ہر بریلوی عاشق رسول ہے؟ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ میں نہ کسی بریلوی کو عاشق رسول کہہ سکتا ہوں کہ ہر بریلوی عاشق رسول ہے، نہ میں کسی دیوبندی کو کہہ سکتا ہوں کہ ہر دیوبندی کافر ہے اور اہل حدیث کافر ہے۔ میرے پاس کوئی ایسا آلہ نہیں ہے جس کے ساتھ میں اس کو جانچ سکوں۔ بریلوی کہلانے سے بندہ عاشق رسول نہیں ہوتا، اور دیوبندی کہلانے سے بندہ گستاخ رسول نہیں ہوتا۔ یہ ایک واضح طور پر نقطہ ہے جس کو آپ سب نے یاد رکھنا ہے۔ جامع مسجد زہرا پاک سے ہم نے کبھی فرقہ واریت کی تعلیم نہیں دی۔ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارے اللہ کے بندے بن کے رہیں، رسول اللہ کے غلام بن کے رہیں، بس۔ ہماری دوڑ، وہ کہتے ہیں نا ملا دی دوڑ مسیح تک، ہم سب کی دوڑ اللہ اور اس کے رسول تک ہونی چاہیے، بس ان کے ہم بن کے رہیں۔ جیسے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہم بس ان کے بن کے رہیں، بجائے اس کے کہ ہم کسی دوسرے پہ فتویٰ لگائیں، ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں۔ ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ میں اپنے آپ کو درست کروں، آپ اپنے آپ کو درست کریں۔ ہم کسی دوسرے مسلمان پر جو کلمہ پڑھ رہا ہے، جو نماز کو مانتا ہے، جو قرآن کو مانتا ہے، ہم ایسے فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ ہاں، جن علماء کے اندر اختلاف ہے، وہ اختلاف ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں ہے، وہ اختلاف بہت بڑی بڑی باتوں پہ ہیں۔ جو بڑے علماء نے ایک دوسرے پہ فتوے لگائے ہیں نا، وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہیں ہے کہ اگر کوئی دیوبند میں پیدا ہوا ہے تو وہ کافر ہے، اگر کوئی بریلی کے اندر پیدا ہوا تو وہ عاشق رسول ہے۔ وہ ایسی باتوں پہ نہیں ہیں فتوے، وہ فتوے بہت بڑی بڑی باتوں پہ ہیں۔ کسی نے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر کہا ہے تو اس پہ فتویٰ ہے۔ کسی نے اگر یہ کہا نا رسول اللہ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اس پہ فتویٰ ہے۔ کسی نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا نا کہ رسول اللہ مر گئے، مٹی میں مل گئے، اب کسی کو کچھ فائدہ نہیں دے سکتے، اس پہ وہ اختلاف ہے۔ وہ بڑے بڑے اختلاف ہیں علماء کے۔ لیکن ہم من حیث القوم ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم اگر فرقہ بندی کو فروغ دیں گے، ہم اگر فرقہ بندی کے اندر آ کے ایک دوسرے کو کافر، بے ایمان کہنا شروع کریں گے، پھر محلے کے اندر رہنا بھی مشکل ہو جائے گا، گاؤں کے اندر رہنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا قریب قریب کریں ایک دوسرے کے۔ واضح اختلاف کہاں پہ ہے یہ بات یاد رکھ لیں۔ اگر کوئی بندہ کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن وہ ہے بریلوی، کہتا ہے جی میں بریلوی ہوں، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتا ہے کہ حضور میرے جیسے بشر ہیں، آپ اس سے تعلق ختم کر دیں۔ وہ کہتا ہے میں ہوں بریلوی،
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کے اندر کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، آپ اس کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر دیں، یہ حضور سے محبت ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں ہوں دیوبندی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل بھی حضور اپنی امت کو رحمت تقسیم فرما رہے تھے، آج بھی اپنی امت کو رحمت تقسیم فرما رہے ہیں، وہ بندہ دیوبندی کہے اپنے آپ کو، لیکن حضور کے بارے میں اچھا گمان رکھے، اچھا عقیدہ رکھے، ہم ایسے شخص کو اپنے سے دور نہیں کریں گے، ہم پکڑ کے اپنے گلے سے لگائیں گے۔ ہماری دشمنی، ہماری محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے کسی سے محبت کریں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کسی سے لڑیں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ تیرے دشمناں نال میری دشمنی، تیرا ہر سجن میرے واسطے، کہ جو حضور کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے، جو حضور کا سجن ہے وہ ہمارا سجن ہے۔ بس جب ہم اس نقطے پہ سوچیں گے تو پھر فرقہ بندی کی لعنت سے ہم بچ سکتے ہیں، ورنہ ہمارا تشخص جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اب امریکہ مار رہا ہے، انگلینڈ پہ وہ بمباری کر رہا ہے، ایران پہ بمباری کر رہا ہے، کیا سمجھ کے کر رہا ہے؟ وہ شیعوں کو مار رہا ہے؟ نہیں، وہ ان کو مسلمان سمجھ کے مار رہا ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ ایک وقت تھا جب ہم نے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث ان ٹائٹلز کو سامنے رکھتے ہوئے بہت زیادہ باتیں کی، بہت زیادہ ہنگامے برپا کیے، لیکن اب وہ وقت ہے کہ ہمیں ان ساری چیزوں سے دور ہٹ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جام پینا بھی ہے، حضور کی محبت کا جام پلانا بھی ہے۔ بس فرقہ بندی خود بخود ہی ختم ہو جائے گی۔ ہم اللہ کے غلام بنیں، رسول اللہ کے غلام بنیں، رسول اللہ کے آل کے غلام بنیں، حضور کے صحابہ کی غلامی اختیار کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جو ہم پر سب سے بڑی چیز لازم کی ہے، حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا تم پر میری سنت واجب ہے، لازم ہے، اور میرے خلفاء راشدین کا طریقہ لازم ہے، ان کے طریقے پر چلو۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر، جناب سیدنا عمر فاروق، جناب سیدنا عثمان غنی، جناب مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، یہ ہستیاں انہوں نے حضور کے بارے میں کیا عقیدہ رکھا ہے، کیا نظریہ رکھا ہے، ہم ان کو اپنا آئیڈیل مانیں، ان کو اپنا سپہ سالار مانیں، اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ یہ دنیا بھی ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے گا، اور آخرت کو بھی ہمارے لیے خیر و برکت کا باعث بنائے گا۔ اور آپ سب دوستوں سے میں ایک التجا کرنا چاہتا ہوں، ایک تو محلے داروں سے ہے، بس 1-2 منٹ